as an offshoot of Hinduism. تفصیل سے گفتگو کی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، دین اسلام اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اوریجنل ذرائع اور وسائل جو ہیں مصادر اسلام، ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر اس دور میں جب کہ پروپیگنڈا بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہر جگہ جاری ہے. ایسی صورت میں اگر ہماری نظر اوریجنل مصادر پر ہوگی تو ہم پور اعتماد طریقے سے عمل بھی کریں گے، دوسروں کو دعوت بھی دے سکیں گے. اور اگر ہم قرآن و سنت کو نہیں سمجھیں گے، نہ عمل کر سکتے، نہ دوسروں کو دعوت دے سکتے، بلکہ ایک طرح سے ہمیں ہر جگہ تردد اور ہیزیٹیشن کا شکار ہونا پڑے گا. شاید اسلام میں ایسی کمزوریاں ہیں، اسلام میں ایسے ہی نقائص ہیں، حالانکہ اللہ کا دین کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا. اللہ کے دین میں کوئی عیب اور کمزوری نہیں ہو سکتی. عیب اور کمزوری ہے تو میری اور آپ کی سمجھ میں ہے. اس کے لیے ہم نے یہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا، جس کے لیے اسلامی مصادر، جس میں سب سے پہلا نمبر قرآن مجید کا، اس کی تفصیل ہم نے بتائی کہ کس طریقے سے قرآن سے فائدہ اٹھایا جائے اور قرآن کو اللہ نے کیسے محفوظ فرمایا. پھر اس کے بعد حدیث پر گفتگو ہوئی، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے. اور حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی، اس کی کلیکشن کیسے کی گئی، اور ہم تک یہ ذخیرہ کتنے پاکیزہ انداز سے پہنچا، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا. اس کے بعد تیسرا جو موضوع ہے، جو قرآن و سنت ہی سے نکل رہا ہے، تو اس لیے اس کو قرآن و سنت ہی کے ذریعے سے نکلنے والا موضوع سمجھیں، وہ ہے فقہ اسلامی. اس سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ انسانی جو زندگی ہے وہ تغیر پذیر ہے، اس کے معاملات اور حالات بدلتے رہتے ہیں حالات کے ساتھ ساتھ. تو اس میں ہمیشہ غور و فکر، اجتہاد اور استنباط کی ضرورت باقی رہتی ہے. فقہ کی ضرورت کیا ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی. اگر آپ میں سے کوئی بتا سکے کہ وہ کون سی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ آج بھی فقہ وہ ایک ضروری سبجیکٹ ہے، تو کیا ہوگا آپ کا جواب؟ کیوں ضروری ہے؟ جی کوئی بھی ایک آپ. جیسا کہ بات آئی تھی کہ قرآن اور سنت سے اسلام کے احکام اخذ کیے جائیں گے، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، یا پھر وہ زمانے میں اس کی ضرورت یا پھر وہ چیز سامنے آئی نہیں تھی. تب جب وہ مسائل ہمارے سامنے آئے تو اس مسئلے کا حل کس طرح نکالا جائے، اس کے لیے فقہ کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کو جو لوگ سمجھنے والے ہیں وہ اسلامی احکام کے مطابق ان مسئلوں کا حل کریں. یعنی انسان کی جو ضروریات ہیں وہ جو بڑھتی رہتی ہیں، زمانے کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے فقہ کی ضرورت. جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو حالات کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں. جیسے اس سے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ آپ چاہے کسی مسئلے میں لیں، چاند کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے یہ جو دوسرا میڈیکل فیلڈ کے مسائل ہیں کچھ، جیسے آرگن ٹرانسپلانٹ وغیرہ، کہ انسانی اعضاء جو ہیں وہ دوسرے کو ڈالے جا سکتے ہیں یا نہیں ڈالے جا سکتے. اب چونکہ سائنس اتنی ترقی کی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں تک وہ اعضاء کو منتقل کرنا آسان ہو گیا، مگر یہاں مسئلہ پیدا ہوگا شریعت کا کہ ہم شرعی اعتبار سے یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، جائز ہے یا ناجائز ہے. اسی طرح سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ غور کرنے ہی کا نام فقہ ہے. اسی کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں، اسی کی اہمیت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے. تو تفقہ فی الدین اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور عطیہ ہے. ہر صورت میں
ایک بات ہمارے ذہن میں رہے. کیا ہے وہ بات؟ وہ اسلام کا قانون ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بھی 59 میں بھی ایک بات بتائی گئی، اور سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں بھی ایک بات کہی گئی ہے، اسی کو دہرایا گیا مختلف انداز سے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں جو بات کہی گئی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرنے کی پابندی کس بات کی ہے تمہاری؟ کس کی اتباع کرو؟ کس کو فالو کرو گے تم؟ ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے جو بھی دین نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع نہ کرو. یعنی اس کا مطلب ہے جو کچھ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کسی ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قانونی حیثیت کیا ہے، آئینی حیثیت کیا ہے؟ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی کو چھوڑو گے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. قانونی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ضروری ہے. اور سورہ نساء آیت 59 میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اس میں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اولو الامر ہیں ان کی بھی، جو اولو الامر ہیں ان کی بھی. مگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، ڈفرنسز آف اوپینین، یا کسی چیز میں کسی طرح کا اختلاف تنازع ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اس کو. اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ کام تم کرو گے. تو اس میں 2 پوائنٹ بتائے گئے. ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وداؤٹ اینی کنڈیشن. آپ کنڈیشنل نہیں کہہ سکتے اے اللہ کے نبی میں آپ کی بات مانوں گا مسجد میں مگر مارکیٹ میں نہیں مانوں گا، خرید و فروخت، لین دین، کاروبار اپنی مرضی سے کروں گا. قابل قبول ہے یہ بات؟ نہیں. یا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ گھریلو زندگی میں میں نبی کی بات مانوں گا لیکن باہر کی زندگی میں نہیں مانوں گا، تو کیا ایکسیپٹ کی جائے گی؟ یہ بات نہیں کی جائے گی. ہر جگہ نبی کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ قانونی حیثیت ہے. اور اس کے بعد کہا گیا وہ اولو الامر. اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ اولو الامر کا مطلب ریسپانسبل اور ذمہ دار لوگ. اگر مسلم حکومت ہے تو وہاں کا جو سربراہ ہوگا وہ اولو الامر میں آتا ہے، اس کی بات آپ مانیں گے. اور اگر کہیں پر کوئی بڑے عالم دین ہے ان کی بات آپ مانیں گے، یا اسی طرح سے کوئی اور ذمہ دار ہے اس کی بات آپ مانیں گے. مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اولو الامر کی بات میں ایک فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات بغیر کسی کنڈیشن کے مانیں گے، اور اولو الامر کی بات کنڈیشن کے ساتھ مانیں گے، شرط کے ساتھ، مشروط مانیں گے. اور وہ شرط کیا ہے؟ اگر اولو الامر کوئی ایسی بات کریں جو قرآن سے ٹکرانے والی ہو یا حدیث سے ٹکرانے والی ہو تو کیا ان کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. تو اس کا معنی یہ ہوا اولو الامر کی بات ہم مانیں گے مگر مشروط مانیں گے. اگر اولو الامر کوئی بھی حکم ایسا دے جو صحیح حدیث کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، نبی کے فرمان کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں گے. کیونکہ اصول کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی بات نہیں مان سکتے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. کوئی اگر غلط کام کا حکم دے رہا ہے تو نہیں مانی جائے گی اس کی بات. مثلا کوئی کہتا ہے نماز مت پڑھو مثال کے طور پہ، تو کیا ہم قبول کریں گے؟ نہیں کر سکتے. کوئی کہتا ہے شرک کرو تو کیا ہم شرک کر دیں گے اس کے کہنے کی وجہ سے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ کنڈیشن ہے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تم مخالفت نہیں کرو گے. اور اولو الامر جب صحیح بات کا حکم دیتا ہے تب مانیں گے آپ، تاکہ ڈسپلین رہے، نظم و ضبط باقی رہے، آرگنائزیشن صحیح طور پر چلتی رہے، اس وقت آپ کو اختیار ہے. تو اولو الامر کی بات مشروط مانی جائے گی. اچھا، اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے، آرگیومنٹ ہو جائے، تکرار ہو جائے کہ اولو الامر کوئی بھی جو ذمہ دار ہیں وہ ایک حکم دیتے ہیں، آپ اس کے اندر پوری طرح مطمئن نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس کا حل کیسے کریں گے؟ سالو کیسے کریں گے؟ اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ اسی آیت میں بتایا گیا.
اس کو ہم تھوڑے سے بریک کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلام میں نظم و ضبط کی بڑی اہمیت ہے، ڈسپلین کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے لیے کچھ اصول بتائے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولو الامر جو ذمہ دار ہیں، جو ریسپانسیبل ہیں، ان کی بات پر بھی عمل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غیر مشروط ہوگی، ہر وقت کی جائے گی، ہر وقت مانی جائے گی، میرا اور آپ کا اس میں اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن جو اولو الامر ہیں مشروط مانی جائے گی، جب تک وہ صحیح حکم دیں گے اس کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر ان کا کوئی حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرائے، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ مشروط ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کبھی اگر نزاع پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں لوٹانا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں سے ویریفیکیشن ضروری ہے، وہاں سے تحقیق، وہاں سے تصدیق، وہاں سے آپ اس کو پیش کریں گے۔ اس شرط کے ساتھ اگر ہم کسی کی بھی بات مانیں گے تو اس کا پورا فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی طور پر کوئی فیصلہ کر لیں یا قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہ کریں تو اس کی وجہ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فقہ کے اندر بات کرنے سے پہلے ایک اور چیز بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ فقہائے کرام علماء کرام ہیں، ان کی بات ہم ماننے کی کوشش کریں گے، مگر کوئی رائے، کوئی فتویٰ ایسا ہمیں دکھائی دے جو کسی صحیح حدیث سے ٹکرانے والا ہو، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اسی آیت کی روشنی میں ہم اس صحیح حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بڑے بڑے جو علماء ہیں سبھی نے یہی رائے دی ہے، ہم اپنی معلومات کی روشنی میں ایک فتویٰ دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں صحیح حدیث ایسی ملتی ہے جو ہمارے فتوے کے خلاف ہے تو کیا کرو؟ صحیح حدیث کو چھوڑ دو؟ نہیں، تمام علماء نے یہی کہا ہے کہ تم ہماری رائے چھوڑ دو اور صحیح حدیث کو قبول کرو۔ نہ صرف قبول کرو بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ بھی سمجھ لو کہ ہمارا بھی وہی فیصلہ ہے، ہمارا بھی وہی فتویٰ ہے۔ جب صحیح حدیث مل جائے اس کو فوری قبول کرو، کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی تھی نا ان کی بات۔ وہ اپنی پرسنالٹی کے لیے نہیں کرتے تھے کہ میں نے جو کہہ دیا بس وہی ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں تھا ان کا انداز۔ اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دین جو صحیح ہے اس پر تم عمل کرو، ہم اپنی رائے دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہماری رائے کبھی اگر غلط بھی ہو گئی تو اس پر قائم نہ رہو، اگر صحیح حدیث ہے تو اس کو تم قبول کر لو۔ یہ سبھی لوگوں نے اس طرح کی بات کی۔ ان میں جو اختلافات ہیں مختلف فقہاء کے اندر، یہ اختلافات انسانی نیچر کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی جگہ ہوں، مختلف علماء ایک جگہ جمع ہوں یا مختلف لوگ جمع ہوں، ہر ایک کی رائے الگ ہو سکتی ہے، ہر ایک کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے، تو اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو یہ ایک نیچرل چیز ہوگی۔ اختلاف کی وجہ سے ہمیں ڈرنا گھبرانا نہیں ہے۔ بعض لوگ اسلامی تعلیمات کو ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں اختلافات ہیں، فرقہ واریت ہے، جھگڑے ہیں، اس لیے اسلام کو چھوڑ دیں تو پوری دنیا میں گویا سکون آ جائے گا۔ اصل میں جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے مثلا پارلیمنٹ میں آپ چلے جائیے، حکمران ایک پارٹی ہوتی ہے اور مخالف کون ہے؟ حکومت کرنے والوں کے مقابلے میں کون ہوتے ہیں؟ اپوزیشن پارٹی۔ تو اپوزیشن پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پوری کی پوری ایک ٹیم پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے جس کا کام یہی ہے کہ جو بھی پرپوزل وہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ دوسری رائے رکھیں۔ تو اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہم پارلیمنٹ کو دنیا سے ختم کر دیں؟ وہاں پر دو ہوتے ہیں، ایک حکمران پارٹی، ایک اپوزیشن پارٹی ہے، تو اپوزیشنوں کو پوروں کو ختم کر دیا جائے؟ کوئی یہ رائے نہیں دیتا۔ کورٹ میں چلے جائیں، کورٹ میں ایک وکیل آپ کی طرف سے ہوتا ہے جو پیٹیشنر ہے اور دوسرا وکیل ڈیفینڈر کی طرف سے ہوتا ہے، دونوں کنٹروڈکشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دونوں بحث کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اختلاف نہیں ہے تو جج کا کام کیا ہے پھر؟ دونوں کے وہ کیس سن رہا ہے، دونوں کے مسائل سن رہا ہے، تو کیا ہم یہ رائے دے سکتے ہیں کہ کورٹ کو دنیا سے ختم کر دیا جائے کیونکہ اس سے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں؟ لوگ جو ہے دو وکیلوں کو لے کر آ رہے ہیں اور مہینوں بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر۔
لوگ کہتے ہیں نہیں 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 اس کی تو ضرورت ہے. جب ہر چیز میں اپوزیشن کو آپ قبول کر رہے ہیں، دین کے مسئلے میں اتنا ہوا کھڑا کر دیا گیا کہ گویا دین پر کوئی عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوگی، اختلافات ہوں گے، گویا دین سارا اختلاف کا نام ہے. ایسے پیش کیا گیا. اور جو لوگ صحیح سورسز کو نہیں سمجھے، مصادر اسلام تک ان کی نظر نہیں گئی، وہ بھی سمجھنے لگے کہ شاید ایسے ہی مسلمانوں میں صرف لڑائی جھگڑا ہی ہے. حالانکہ اگر کوئی قرآن و حدیث کو پڑھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اختلاف کی حیثیت ڈفرینسز آف اوپینین کی ہے. اختلاف رائے یہ انسانی نیچر ہے، لیکن اختلاف کی بنیاد پر انتشار کرنا یہ غلط ہے. اب جو مشہور فقہا ہیں، علماء کرام ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے لڑائی جھگڑا خون خرابہ کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام بہت زیادہ کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک فیمس نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں، امام ہیں، محدث ہیں. اور دوسرا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مثلاً، جو کہ بہت بڑے درجے کے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں. امام شافعی کا انتقال ہو گیا. امام احمد بن حنبل کو خبر ملی تو وہ بچوں کی طرح سے بلک بلک کر رونے لگے. تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہو گیا، کس کے لیے آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آج علم کا ستارہ ڈوب گیا. یعنی امام شافعی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ علم کا ستارہ تھے جو ڈوب گئے. اور میرا برسا برس کا معمول تھا کہ میں رات میں جب بستر پر جاتا تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کر کے سویا کرتے تھے. احترام دیکھیے، دعا دیکھیے. حالانکہ دونوں میں فقہی مسائل کے اندر اختلاف رائے بھی ہے. کسی مسئلے میں امام شافعی کی رائے کچھ اور ہے، اور اسی مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کچھ اور ہے. مگر اس اختلاف رائے کی بنیاد پر کیا دونوں کا ایک دوسرے نے گالی گلوچ سے کوئی بات کی یا توہین کی یا غلط قسم کے کلمات کہے؟ بلکہ ان کے لیے تو دعا کر کے سو رہے ہیں. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دونوں میں محبت تھی، آپس میں ان میں محبت تھی، عزت تھی. سمجھتے تھے کہ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں. میں کسی ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، ہو سکتا وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچے. تو یہ نتیجے جو مختلف آئے وہ کس لیے آئے؟ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اس کو بتائیں گے کہ فقہائے کرام کے درمیان جو اختلافات ہیں اصل اس کا سبب کیا ہے. اس سبب کو ہم سمجھیں گے تو ہم آپس میں دشمنیاں اور کدورتیں اس کو مٹانے والے بن سکتے ہیں. محبت اور امن اور بھائی چارگی کی فضا عام ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم جب سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ لوگ جس انداز سے اختلاف پیش کریں وہ نہیں ہے، بلکہ اختلاف کی نوعیت کچھ اور ہے. لیکن یہاں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے تو ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر روک دیں گے. آپ اگر اس سلسلے میں کوئی بات پوچھنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مفتیان کرام اب کسی ایک فقیہ کے فالوور ہوتے ہیں، تو جب وہ اپنی فقیہ کی رائے لیتے ہیں تو اس کو پیش کرتے عوام کے سامنے، اور اس رائے کے مد مقابل ہمارے درمیان صحیح حدیث ہوتی ہے. تو جب ہم ان کے سامنے صحیح حدیث رکھتے ہیں تو وہ اپنے فقیہ کی رائے کو صحیح حدیث سے ترجیح دیتے ہیں. تو اس معاملے میں ہم عوام کو کیسے سمجھائے بات؟ یعنی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. دیکھیے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، آپ کو پہلے وہ ڈیوائڈ کرنا چاہیے. بعض لوگ اہل علم ہیں، بعض لوگ عوام ہیں. عوام ان کو معلوم نہیں ہے گہرائی کے ساتھ کہ اصل مسائل کیا ہیں، تو ان کے ساتھ آپ اسی ٹون میں اسی لہجے میں بات کریں تاکہ وہ زیادہ آگے نہ ہو. اور جو اہل علم ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑے، کیونکہ ہم سب پابند ہیں نبی کی بات کو بغیر کسی شرط اور بلا چون و چرا تسلیم کریں. دوسروں کی کسی کی بات کو آپ لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. اصول یہی ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت 59 میں، سورہ اعراف آیت 3 میں، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں بھی بیان کیا گیا، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں بھی بیان کیا گیا. یہ جو قرآن کریم میں حکم دیے گئے ہیں، اور سورہ محمد آیت نمبر 33 اس کے اندر جو حکم دیا گیا، یہ سب کیا ہے؟ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ نبی کی اطاعت بغیر کسی شرط کے کی جائے گی.
تو جو لوگ اس طرح نہیں کرتے وہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کی بھی خلاف ورزی کریں گے، لیکن اس میں فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ ہو سکتا ان کو معلوم نہ ہو سکتا سمجھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہو، یا صحیح حدیث کیا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس لیے تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ فقہ غور و فکر کا نام ہے، فقی اس میں غور و فکر کرے، تو جدید مسائل میں اس طرح کی بات دیکھی جا رہی ہے کہ مختلف فقیوں کی مختلف رائے ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے غور و فکر کے مطابق رائے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نص موجود ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر کسی کی رائے غلط ہے تو ایک دم تعصب میں یا تشدد میں آ کے ان پر گمراہ ہونے کا یا کفر کا یا اس طرح کے فتاوے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے بات سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقہ میں تھوڑی سی لچک باقی ہے، تو اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ وضاحت فرمائے شیخ۔ دیکھیے، اگر مختلف آراء کی وجہ سے لوگ فتوے لگاتے ہیں تو ہم اسی لیے تو اپنا یہ پروگرام، یہ لیکچر کا سلسلہ شروع کیے ہیں، تاکہ صحیح بات ملے، تاکہ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ اصل جھگڑے وہ نہیں ہیں جو لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، ان میں آپس میں پیار ہے، ان میں آپس میں محبت ہے، احترام ہے، لیکن شریعت کے مسئلے میں ایک قانون ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب اس میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرے، جلد بازی کرے، اس طرح کے فتوے دے تو یہ بات درست نہیں۔ جہاں تک اجتہاد کرنے کا تعلق ہے، اس میں ایک اصول ذہن میں رکھیے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اجتہد الحاکم، ایک اور روایت اذا اجتہد المجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد الحاکم فاخطأ فلہ اجر واحد۔ اگر کوئی مجتہد ہو اور وہ اجتہاد کرے، صحیح رزلٹ پر پہنچے، ڈبل ثواب ملے گا اجتہاد کرنے کا اور صحیح رزلٹ پہ پہنچنے کا۔ اور اگر کوئی مجتہد ہے، محنت کر کے نتیجے پر پہنچنے میں غلطی ہو گئی تو بھی اس کو ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ محنت کی اور اتفاق سے اس کا نتیجہ غلط آ گیا تو بھی اس کو ثواب ہی ملے گا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو گناہ ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، ویسے ہی فتویٰ دے دے، گناہ گار ہوگا، لیکن جس کے اندر صلاحیت ہے، صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو ڈبل ثواب حدیث کے مطابق۔ اور اگر اس کا نتیجہ غلط بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہمارا یہاں پر چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس لیکچر کو یہیں پر روکتے ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ فقہائے کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، بنیادی طور پہ اس کے اسباب کیا تھے اور وہ ایک دوسرے کی کتنی احترام اور عزت کیا کرتے تھے۔ ہمارے درمیان یہ لڑائیاں، جھگڑے جو بعد میں پیدا ہوئے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس کو کور کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔